آپ نے جمعۃ المبارک کے دن چاول کے 21 دانے ثابت لینے ہیں، کوئی بھی دانہ چاول کا ٹوٹا ہوا نہ ہو، اس کے اوپر یہ پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کی تعداد، اس کی ترتیب، اس کے ساتھ اور کیا چیزیں پڑھی جائیں گی، اس کی مکمل تفصیل۔ اگر تو آپ اپنا مقدر سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی قسمت چمکانا چاہتے ہیں، تو پھر فوری طور پر اس عمل کو آج جمعۃ المبارک کے دن اس طرح کر لیں، یقین جانے فوری طور پر قسمت چمک جاتی ہے، مقدر سنور جاتا ہے، کیونکہ استغفار کرنے والے کو اللہ ہر مشکل سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے بڑے بڑے وظائف کیے ہیں، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، لیکن تقدیر نہیں بدلی، لیکن نصیب نہیں کھلا، آپ یقین جانیں یہ 21 دانے چاول کے جو ہے نا، یہ آپ کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں، کیونکہ اس پر اللہ کا ذکر کیا جائے گا اور ایسے کلمات پڑھے جائیں گے جس کے ذریعے مشکلات سے نجات ملتی ہے، غموں سے نجات ملتی ہے، جس کے ذریعے رزق کی فراوانی آتی ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد ملتی ہے۔ اس لیے دوستو جلدی کریں، دیر نہ کریں۔ آپ اس عمل کو ابھی رات میں بھی کر سکتے ہیں، دن میں بھی کر سکتے ہیں۔ عمل کا طریقہ مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، کوئی ایک حصہ بھی عمل کا چھوڑے بغیر آپ نے مکمل سمجھ کر کرنا ہے۔ دیکھیں عمل انتہائی قیمتی ہے، اس قیمتی عمل کی میں چاہتا ہوں کوئی بھی بات آپ سے رہ نہ جائے، کیونکہ یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ میں آپ کو یہ یقین کے ساتھ یقین دلانا چاہتا ہوں اس بات پر، اگر کوئی مقروض اس عمل کو کرتا ہے تو قرضے سے نجات مل جاتی ہے۔ کوئی ایسا شخص ہے جس کے کہیں پیسے پھنسے ہوئے ہیں، اس کو مل نہیں رہے، اس عمل کے کرنے سے ڈوبی ہوئی رقم بھی تر جاتی ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ جتنی بار اس کو کیا جائے اتنے ہی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ 21 دانے چاول کے، ہر ایک چاول کے دانے کے بدلے یقین جانے آپ کو لاکھوں نہیں کروڑوں کی بھی ضرورت ہوگی تو ملے گی۔ آپ اپنی آنکھوں سے اس عمل کے برکات، اس عمل کے فضائل اور اس عمل کے معجزات دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں اس سے بڑی بات تو نہیں کرنا چاہوں گا، صرف یہ بات سمجھانا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی استغفار کے فوائد جو ہم نے قرآن و حدیث میں پڑھے ہیں، اور یہ اس عمل کی فضیلت ہم نے اللہ والوں سے سنی ہے، اور جو لوگ اس عمل کو کر کے مشکلات سے نجات پائے ہیں، میں ان کی ایک آدھی بات آپ کو بتاؤں گا، ورنہ صرف عمل بتا کر اجازت چاہوں گا۔ اب ذرا آپ نے بالکل توجہ رکھنی ہے، آپ نے کوئی بھی کسی بھی کلر کا کاغذ لے لینا ہے، یا آپ نے کوئی ایک پلیٹ لے لینی ہے، لیکن جب یہ دم کر لینے ہیں، دم کرنے کے بعد آپ نے ان کو لال رومال میں لپیٹنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، کپڑا بھی لے سکتے ہیں بامر مجبوری۔ اگر کپڑا نہیں مل رہا، آپ ان چاول کے دانے کو کسی چیز میں رکھ لیں، جب آپ کو کپڑا مل جائے پھر آپ نے اس میں باندھ لینے ہیں۔ لیکن اس کے کمالات اور اس کی ساری چیزیں آپ خود مشاہدہ کریں گے، پھر کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ اس عمل سے آپ کو کتنا زیادہ فائدہ ہوا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس بات سے آگاہ ہیں کہ جنہوں نے اس عمل کو کیا، اور ایک شخص ایسا تھا جس کی شادی کے اندر رکاوٹیں تھیں، ایک شخص ایسا تھا جس کا کاروبار نہیں چلتا تھا، مختلف لوگوں کے واقعات، مختلف لوگوں کی کہانیاں اس عمل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اب میں ان کی تفصیل میں جائے بغیر عمل کی طرف آ رہا ہوں، آپ نے توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ یہ مکمل عمل آپ نے باوضو کرنا ہے۔ یہ عمل آپ آج جمعے کی رات بھی کر سکتے ہیں، دن میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں خاص چیزوں کا جو آپ نے خیال کرنا ہے، ایک تو لال رومال آپ نے ضرور ضرور کہیں سے بھی مہیا کرنا ہے، یا لال کپڑا لے لیں، یا کوئی بھی لال رنگ کا کپڑا لے کر آپ اس کے اندر اس کو باندھ لیں گے۔ اور میں آگے چل کر بتاتا ہوں کہ آپ کو اگر وقتی طور پہ کپڑا نہیں ملتا تو پھر آپ کیا کریں گے۔ پھر آپ نے اس کو یوں کرنا ہے کہ یہ چاول کے دانوں جس کے اوپر آپ نے پڑھائی کی ہے، آپ نے پڑھا ہے، اس کو آپ نے علیحدہ کسی جگہ خاص مخصوص جگہ پر رکھ دینا ہے، اور پھر جب کپڑا مل جائے تو آپ نے ان کو سنبھال کے
رکھنا ہے تاکہ یہ ضائع نہ ہو، اور پھر جب آپ کو لال کپڑا مل جائے تو پھر آپ نے اس کے اندر ان کو باندھ دینا ہے۔ دیکھیں استغفار اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے کا نام ہے، اللہ پاک سے مغفرت طلب کرتے رہنا نہایت مفید عمل ہے، اللہ کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ استغفار کی برکت سے انسان کے گناہ بھی معاف فرما دیتی ہے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ استغفار کا کرنا صرف اخروی بھلائیوں کو ہی سمیٹنے کا باعث نہیں بنتا، بلکہ اس کے نتیجے میں دنیا میں بھی بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا استغفار کرنا آسمانوں سے بارش، کھیتی باغات میں برکت، کثرت کا سبب بنتا ہے۔ استغفار کرنے سے نرینہ اولاد اور قوت اور طاقت میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ استغفار کرنا خوشحال زندگی گزارنے اور غموں سے نجات کا باعث بنتا ہے۔ استغفار کرنا دراز عمری، رزق میں وسعت کا بہترین عمل ہے۔ استغفار کرنا مال میں اضافے کا سبب ہے۔ یاد رہے، اولاد کے حصول، بارش کی طلب، تنگ دستی سے نجات، پیداوار کی کثرت کے لیے استغفار کرنا بہت مجرب اور قرآنی عمل ہے۔ اگر ہم چاہیں تو توبہ استغفار کے ذریعے اپنے پروردگار کو راضی کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ لمحہ با لمحہ اپنے پروردگار سے استغفار کرتے رہیں، اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش اور مغفرت طلب کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں توبہ استغفار کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہ جتنے بھی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں اور بھلائی کے کاموں کو کرتے ہوئے زندگی گزارنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب ذرا سنیے گا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جیسے آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت بھی سنی ہے کہ دلوں کا جو اطمینان ہے نا، جو دلوں کو سکون ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ تو ہم نے اللہ کا ذکر کرنا، یہ استغفار کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے دوستو اب ہم نے اس عمل کو سب سے پہلے دلوں کے زنگ کی صفائی ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کی جلا یعنی صفائی استغفار کرنا ہے۔ اور خوش کرنے والا اعمال نامہ، جو حضور فرماتے جس بات کو پسند کرتا ہے اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے، اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ کرتا ہے۔ تو آپ نے صرف اور صرف باوضو بیٹھ کر کسی بھی وقت جمعۃ المبارک کے دن آپ نے ایک برتن لے لینا ہے، اس کے اندر گنتی کر کے آپ نے 21 دانے چاول کے ایسے لینے ہیں جو ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، آپ نے ایک برتن میں رکھ لینے ہیں، اور دوسری جانب اگر آپ کے پاس لال رومال ہے تو وہ رکھ لینا ہے، اگر نہیں ہے تو آپ کسی سفید کاغذ کے اوپر وہ چاول کے دانے رکھ لیں۔ یہ اس کا طریقہ ہے، میں مکمل بتا رہا ہوں آپ نے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ اور جمعۃ المبارک کے دن ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف اور صرف 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، کومنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی اس بندے کو ضرور ضرور دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے وہ جو پلیٹ میں چاول کے دانے پڑے ہوئے ہیں اس میں سے ایک چاول اٹھانا ہے اور اس کو اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ لینا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے صرف اور صرف ابتداً 3 مرتبہ یہ الفاظ پڑھنے ہیں، استغفر اللہ۔ اور جب اس عمل کا آغاز کرنا ہے تو آپ نے شروع میں صرف اور صرف 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ پھر جب یہ عمل مکمل ہو جائے گا نا، پھر آخر میں جا کر درود پاک پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو عرض کروں گا کہ اب دوسرے نمبر پر آپ نے درود پاک کب پڑھنا ہے۔ 3 مقامات پر درود پاک پڑھا جائے گا۔ پہلا مقام تو جب آپ نے عمل کو شروع کرنا ہے، تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے، جو ترتیب بتائی اسی ترتیب کے مطابق سارا سامان آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے کوشش کریں کہ آپ کو تنہائی میسر ہو، عمل صرف 2 سے 3 منٹ کا ہے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگنے والا، لیکن اس میں چند ایک شرائط ہوتی ہیں، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں تھوڑے سے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن طاقت کے اعتبار سے، تاثیر کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ مجرب ہوتے ہیں۔ اب آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، اور اس عمل کی برکتیں یہ ہوں گے کہ آپ کے گھر سے مکمل فاقہ، نحوست، پریشانی، تنگ دستی اور اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، اور اس عمل کی برکتیں آپ کو پہلے دن ہی ملنا شروع ہو جائیں گی۔ جب یہ عمل مکمل کریں گے نا،
اس کے بعد اس کی برکات آپ کو خود نصیب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ نے اس طرح عمل کا آغاز کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو سمجھا دیا، بتا دیا ہے۔ دانا اٹھانا ہے 3 مرتبہ، اس کے اوپر آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کون سی صورت پڑھنی ہے اس کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پریشانیوں اور تنگ دستی کا یہ واحد عمل ہے کہ جس نے، حضور فرماتے ہیں، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی پریشانی دور فرمائے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا غمان بھی نہ ہوگا۔ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو لے کر آئے گا۔ استغفار کرنے سے حکم الہی کی تعمیل ہوتی ہے، استغفار کرنے سے رزق میسر آتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ استغفار جنت میں داخلے کا پروانہ ہے۔ استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، خطائیں مٹ جاتی ہیں۔ استغفار کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ استغفار کرنے سے دل کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الغرض میں نے استغفار کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کو بتا دی ہیں۔ استغفار غفرہ سے بنا جس کا مطلب ہے چھپانا یا چھلکا، اور اسی طرح استغفار کی برکت سے گناہ ڈھک جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، مٹ بھی جاتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نیمی فرماتے ہیں کہ توبہ استغفار نماز روزے کی طرح بھی عبادت ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دادے سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ اس نے بات 2 یا 3 مرتبہ کہی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دعا پڑھو۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے اللہ تیری شان غفاری میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے اور میں اپنے عمل کے مقابلے میں تیری رحمت کی زیادہ امید رکھتا ہوں۔ اس نے یہ کلمات دہرائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ پڑھو۔ اس نے پھر یہ کلمات پڑھے، حضور نے پھر فرمایا پھر پڑھو۔ اس نے پھر کلمات کو دہرایا، کھڑے ہو جاؤ۔ حضور نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ کیسے کلمات ہیں، کتنے سے کلمات ہیں جو اس نے پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ نبی رحمت نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو تم سب گناہ گار ہو مگر جس سے میں نے بچا لیا، لہذا مجھ سے مغفرت کا سوال کرو میں تمہاری مغفرت فرما دوں گا۔ تم میں سے جس نے یقین کر لیا کہ میں نے بخشش پر قادر ہوں پھر مجھ سے میری قدرت کے وسیلے سے استغفار کیا تو میں اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ اب اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حسن اخلاق کے پیکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اس کی ہر پریشانی کو اللہ دور فرماتا ہے، ہر تنگی کو راحت میں بدل دیتا ہے اور ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا وہم و غمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آپ نے استغفار اتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت ہے اور استغفار کی اہمیت یہ ہے کہ فرمایا اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ مفتی احمد یار خان نیمی فرماتے ہیں کہ توبہ استغفار روزے کی طرح عبادت ہے، لوگوں اس کو ضرور کرتے رہا کرو ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، وہ گناہوں سے پاک ہیں، آپ کے قریب بھی نہیں، گناہ تو قریب بھی نہیں آتے۔ صوفیہ فرماتے ہیں ہم لوگ گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں، وہ حضرات عبادت کر کے توبہ کرتے ہیں یا پھر ان کا یہ عمل تعلیم امت کے لیے تھا۔ تو اس لیے دلوں کے زنگ کو اتاریں، آج ہمارے دلوں پر سیاہی لگ چکی ہے تو اس لیے آج ہم نے دل کی زنگ کو، دل کی سیاہی کو دور کرنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے اور جیسے جیسے وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے وہ نقطہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اس سیاہی سے بچنا ہے، اس سیاہی کو مٹانا ہے۔ اس عمل کے ذریعے وہ سیاہی بھی مٹ جاتی ہے، زندگی میں راحت، سکون اور پریشانیوں سے نجات بھی مل جاتی ہے۔ اور پھر جمعۃ المبارک کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، اس دن کو عید کا دن کہا گیا ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو چیز پڑھنی ہے وہ سورہ کوثر شریف ہے اور سورۃ کوثر شریف کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم رہے گا۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شہزادے کے انتقال پر ابو لہب
عقبہ اور آس بن وائل وغیرہ جو کفار تھے دل آزار جملے کہنے لگے. کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی، کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ کرو، وہ تو ایسا آدمی جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے اور اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، جب فوت ہوگا تو اس کا نام مٹ جائے گا. ان کفار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر نبی پاک خاتم النبیین کی تسلی کے لیے یہ صورت نازل فرمائی. فرمایا حبیب ان لوگوں کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہو بلکہ ہمارے فضل و کرم پر نظر رکھیں. ہم نے تمہیں بے شمار خوبیوں سے نعمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا تم ان کے شکرانے میں نماز پڑھو، قربانی کرو. جہاں تک تمہارے دشمنوں کا تعلق ہے تو ان کی جڑ کٹی ہوئی ہے اور یہیں ہر خیر سے محروم رہیں گے. تو یہ صورت اس بات کی طرف بھی دلالت کرتی ہے کہ انسان کے دشمنوں سے بھی انسان کو نجات مل جاتی ہے. اگر آپ کو کوئی شخص پریشان کر رہا ہے، آپ کو ذلیل و رسوا کر رہا ہے، آج کے بعد اس عمل کرنے کے بعد جب تک یہ چاول کے دانے آپ کے گھر میں موجود اور محفوظ رہیں گے کوئی دشمن آپ کو میلی نگاہ سے بھی نہیں دیکھ سکتا. اور ہمیشہ دشمن ذلیل و رسوا ہوتا ہے جو بندہ بھی اس عمل کو کر لیتا ہے انشاءاللہ تعالی. لیکن کسی دشمن کے تصور سے نہیں کرنا. آپ کی جو جائز حاجت ہے، مال و دولت کی ضرورت ہے، جس چیز کی کمی ہے، جس چیز کی آرزو ہے، جو آپ کی تمنا ہے، جو آپ کی طلب ہے، آپ تصور میں اس کو رکھیں اور اس عمل کو کریں. انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کی نسلیں بھی اس عمل کے ذریعے آباد ہو جائیں گی، آپ کا مقدر سمجھ جائے گا، قسمت سمجھ جائے گی. اور یہ قرآن مجید کی صورت ہے، صرف ایک بار آپ نے ایک دانے کے اوپر پڑھنی ہے. صرف میں ایک دانے کا عمل بتا رہا ہوں، باقی تمام جو دانے ہوں گے نا چاول کے 20 کے 20 یعنی کہ 21 ایک کا تو عمل بتا رہا ہوں، باقی 20 پر بھی اسی طرح آپ نے عمل کرنا ہے جیسے اس پہلے دانے پر آپ عمل کر رہے ہیں. یعنی کہ ہر دانے پر عمل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوگا. اسی طرح استغفار اور دوسرے نمبر پر سورۃ کوثر شریف. سورۃ کوثر شریف کو صرف آپ نے ایک بار پڑھنا ہے. اس کے بعد تیسری چیز ہے گویا کہ 3 کام آپ نے ایک چاول کے دانے کے اوپر کرنے ہیں. اور سورۃ کوثر کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. تو یہ صورت آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے. جب 3 چیزیں اس کے اوپر پڑھ لیں اس کے بعد دوستو آپ نے اس چاول کے دانے کے اوپر دم کر دینا ہے. پھر دوسرا چاول کا دانہ اٹھانا ہے. یہ اس کی ترتیب اور اس کا طریقہ ہے. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنوں کی تقسیم فرمائی ہے. کوئی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا جیسے ہفتے کا دن تھا، اور اسی طرح اتوار کا دن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو امت کو عطا کیا. عیسائی آج بھی دیکھیں کہ وہ عبادت کرتے ہیں اتوار کے دن. اسی طرح ہر دن کو فضیلت دی گئی. جمعرات کا دن جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، اور جمعہ کا دن خاص اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا تھا. اور یہ حضور علیہ السلام کو امت کو عطا فرمایا کیونکہ سارے دنوں پر اس دن کو زیادہ فضیلت حاصل ہے. سارے دنوں پر اس دن کا زیادہ مقام ہے کیونکہ اس دن کو سارے دنوں کا سردار دن کہا گیا. حضور فرماتے ہیں اسی دن ہی آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، پیدا کیا گیا. اسی دن ہی قیامت آئے گی، دنیا ختم ہوگی. اسی دن ہی آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے ہیں تو قیامت بھی اسی دن ہی آئے گی. اس لیے یہ جمعۃ المبارک کا دن بڑا اہم ہے، بڑی فضیلت کا حامل ہے. جو شخص اس دن میں رحمتیں برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے فوری طور پر اس عمل کو کرے اور اس دن کی برکتیں بھی حاصل کرے اور اس عمل کی برکتیں اور اس کے فیوز و برکات بھی فوری طور پہ حاصل کرے. کیونکہ دیکھیں وقت گزر جاتا ہے، وقت نہیں رکتا. کسی کا اچھا گزر جاتا ہے، کسی کا برا گزرتا ہے، آخر وقت تو گزر ہی جاتا ہے نا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو اچھا گزارنے کے لیے، اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے جلد از جلد اس عمل کو کر کے اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکیں. اب دیکھیں جمعۃ المبارک کا دن، اس جمعۃ المبارک کے دن کی اہمیت اور فضیلت حدیث پاک میں بار بار آئی ہے. یہ مت سمجھے کہ اس دن کی، کیونکہ فرمایا کہ سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے. اسی دن آدم کی تخلیق ہوئی، جنت میں داخل ہوئے، جنت سے نکالے گئے، قیامت بھی اسی دن آئے گی. تمام دنوں کا سردار اللہ کے نزدیک سب سے باعظمت دن جمعہ کا دن ہے. اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کا مرتبہ یوم فطر اور یوم الضحیٰ یعنی عید کے دن کی طرح ہے. جمعے کو اللہ تعالیٰ نے 5 خصوصیات عطا فرمائی جو دیگر انبیاء کے ایام کو نہیں حاصل ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن زمین پر اتارا، اسی دن ان کی وفات ہوئی. اسی دن میں ایک گھڑی ایسی ہے
کہ اس میں بندہ جس چیز کا بھی سوال کرتا ہے اللہ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے، بشرطے کہ وہ سوال کسی حرام کا نہ ہو۔ اس دن قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ کے سارے مقرر فرشتے آسمان زمین پر یعنی کہ پہاڑ اور سمندر جمعہ کے دن سے ڈرے ہوئے رہتے ہیں، اس لیے اس دن میں قبولیت بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، اور حضور نے فرمایا جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت بھی ہوتی ہے بندہ مسلمان اس گھڑی کے اندر جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس بندے کو ضرور ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور اس گھڑی کے بارے میں ہے کہ ایک تو جمعہ کی نماز کے ٹائم جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے، دوسرا خطبہ اس کے درمیان ہوتی ہے، اور دوسرا کہا گیا کہ عصر اور مغرب کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں ایک گھڑی ہوتی ہے۔ تو آپ اس عمل کو اگر جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان میں کر لیں، 2 منٹ کا عمل ہے، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ سعادت مندی ہوگی اور آپ کے لیے بہت ہی کمال کا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اس طرح آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو چیز آپ نے پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے۔ اسم مبارک بالکل آسان سا ہے، تقریباً ہر شخص اس اسم مبارک کے بارے میں جانتا ہے۔ اس کا تعلق رزق کے ساتھ ہے۔ یہ جو اسم مبارک ہے نا، اس کا تعلق ہی روزی کے ساتھ ہے۔ اب جو شخص رزق کی وجہ سے پریشان ہے نا، وہ آج کے بعد رزق کے متعلق پریشان ہونا چھوڑ دے، کیونکہ اس کو یوں سمجھے کہ اس کی لاٹری نکلنے والی ہے، کیونکہ وہ مالا مال ہونے والا ہے۔ کیونکہ رزق ہر شخص کی بنیادی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک کو رزق دینے والا ہے۔ اس کے پڑھنے سے، اس عمل کے کرنے سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور یہ اسم مبارک کیا ہے؟ یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق، اے رزق دینے والے۔ تو اس عمل کو کرنے سے نئی قسم کے اسباب تلاش جو لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے نئی نئی راہیں کھل جاتی ہیں، نئی نئی جگہوں سے رزق آنا شروع ہو جاتا ہے، مال میں بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس عمل کو آپ کرتے ہی اس کی برکات اور اس کے معجزات دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ رفع غربت کا یہ بہترین، رکے ہوئے کاموں، رکی ہوئی دکان، رکے ہوئے تمام بندش جتنی بھی ہوں فوری طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے صرف ایک مرتبہ یا رزاق اس کے اوپر پڑھنا ہے، دم کر دینا ہے، اس چاول کے دانے کو علیحدہ رکھ لیں، پھر دوسرا چاول اٹھائیں، اسی طرح پورا عمل اس کے اوپر کریں، پھر تیسرا اٹھائیں، ہر ایک دانے 21 دانوں کے اوپر آپ نے اسی طرح عمل کر لینا ہے۔ پھر وہ چاول کے دانے لال رومال میں باندھ کر آپ نے ایسے کرنا ہے، اپنے گھر کے دروازے کے اوپر چھوٹی سی پوٹلی بنا لینی ہے، اس کے اندر باندھ دینے ہیں یہ سارے چاول کے دانے۔ جب آپ لال رومال کے اندر، جیسے میں نے کہا ہے پہلے دن نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں، دوسرے دن بھی آپ لال رومال دے سکتے ہیں، تیسرے دن بھی باندھ دیں، جب مرضی باندھ دیں۔ وہ جو سفید کاغذ ہے نا اس کے اندر لپیٹ کر اتنی دیر رکھ دیں کسی محفوظ جگہ پر۔ جب آپ کے پاس لال کپڑا آئے یا لال رومال آئے تو آپ اس کے اندر یہ چاول باندھ دیں، اور پھر اسی طرح آپ نے اپنے گھر کے دروازے میں ان کو لگا دینا، لٹکا دینا ہے چھوٹی سی وہ گٹھلی بنا کر۔ جب وہ لال رومال کے اندر ان کو لپیٹیں گے نا، باندھیں گے، تو آپ نے کرنا کچھ اس طرح کہ اس کے اوپر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر دم کر دینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ پھر جب یہ لگے رہیں گے کچھ دن، 2 4 5 7 دن 10 دن لگا دیں، اس کے بعد اتار کر آپ اس کو کسی بھی پانی میں بہا سکتے ہیں یا کسی پاک جگہ پر ان کو دبا دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکتیں، یا گھر میں آپ کسی محفوظ جگہ پر بھی رکھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ساری زندگی آپ کو ملتی رہیں گی۔ اور جتنی چیزیں بتائی ہیں آپ کو انشاءاللہ وہ تمام کی تمام اللہ تعالی غیب سے عطا فرمائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔